ابن عربی کے استاد ابوالفتح مقدسی نے بھی یہ فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو آج کے یہود و نصارہ کے حالات بھی معلوم تھے، اور حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تورات مسخ ہو گئی تھی اور انجیل مسخ ہو گئی تھی، تو ان کی ان تمام کمزوریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا اور ان کو اہل کتاب قرار دی۔ تو جو بات آپ نے کہی کہ موجودہ جو لوگ ہیں اور اس وقت کے جو لوگ تھے ان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، تو پھر کیا بات ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا ذبیحہ یا ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنا مناسب نہیں ہے؟ تو جیسا کہ میں نے اس سے پہلے بھی تشریح کی تھی اور اب بھی میں آپ کو بتاؤں تفصیل کے ساتھ کہ اہل کتاب دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ اہل کتاب ہیں جو اسلامی مملکت میں رہتے ہیں۔ حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، 10 لاکھ مربع میل کے رقبے پر اسلامی مملکت پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کا دور آیا تو کوئی 30 لاکھ مربع میل ہے، حضرت عثمان کا دور ہے 40-42 لاکھ مربع میل کے رقبے میں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر مجوسی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، اس کے اندر یہودی بھی ہیں۔ تو اسلامی مملکت کا ایک خاص نظام ہوتا ہے، خاص تمدن ہوتا ہے، خاص تہذیب ہوتی ہے۔ تو اہل کتاب میں وہ لڑکیاں اہل کتاب کی جو اسلامی مملکت میں رہتی ہیں اور وہ لڑکیاں جو اسلامی مملکت سے باہر رہتی ہیں، ان دونوں میں فرق ہو گیا۔ پھر وہ قرآن جس کے اندر اس چیز کا ذکر آیا اسی میں یہ بھی آیا کہ جب مسیح کو نصرانیوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تو وہ کافر ہو گئے۔ تو قرآن میں تو طلاق کا بھی حکم آیا کہ طلاق دے سکتے ہیں، ہر شخص شکل کے طور پہ تو یہ کام نہیں کرتا۔ قرآن تو براڈ لائنز دینے والی کتاب ہے جس کے اندر بتا دیا گیا کہ یہ مذہب چونکہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، اس لیے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں پر مختلف قسم کے وقت آئیں گے۔ کوئی وقت ایسا ہو کہ ایک آدمی کو حرام کاری میں اور اہل کتاب سے نکاح کرنے میں فرق کرنے کا موقع ملتا ہے تو اہل کتاب سے نکاح کرنا ضروری ہے۔ ورنہ اسلامی مملکت میں حکم یہ آیا کہ بجائے اس کے کہ تم اہل کتاب کی ایک آزاد لڑکی سے شادی کرو یا اہل کتاب کی ذمہ لڑکی سے شادی کرو، بہتر یہ ہے کہ ایک مسلمان لونڈی سے شادی کرو۔ اسی طرح حکم ہے کہ مسلمان لڑکیاں ایک غلام سے شادی کر لیں۔ بعض لوگوں نے کہا ابھی جب میں مونٹریال گیا تھا تو وہاں گفتگو ہو رہی تھی تو وہاں کی یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کے بارے میں بھی گفتگو آئی، تو کسی صاحب نے کہا کہ وہاں کے صدر شعبہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ صاحب جب مسلمان مردوں کو اہل کتاب لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے تو مسلمان لڑکیوں کو اہل کتاب مردوں سے شادی کرنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ اور غالباً وہاں کے صدر شعبہ مسلمان نہیں ہیں، کسی نے بتایا ان کا نام مسٹر ایڈم ہے یا کیا نام ہے پتہ نہیں، تفصیلات سے میں واقف نہیں ہوں۔ انہوں نے غالباً یہ کہا کہ ہاں صاحب ایسا تو ہونا چاہیے۔ تو یہ قیاسات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے قطعیت کے ساتھ۔ یہاں ایک بات واضح کر دی گئی کہ مسلمان لڑکی کسی اہل کتاب کی نکاح میں جا ہی نہیں سکتی۔ حکم ہے کہ ایک مسلمان غلام اس کے مقابلے میں ہر لحاظ قابل ترجیح۔ اب رہ گیا مردوں کا معاملہ کہ جن کو حکم ملا ہے کہ میری زمین پہ پھیل جاؤ، جہاں سے ہو سکے تمتع حاصل کرنے کی کوشش کرو، غذا کے لیے، روزگار کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے، تو آدمی پھیل جاتا ہے، باہر نکل جاتا ہے، دور چلا جاتا ہے۔ مختلف قسم کے فطری تقاضے ہیں۔ اسلام ایک سائنٹیفک اور بہت ہی پروگریسو مذہب ہے، وہ کسی جگہ روک اور بندشیں عائد نہیں کرتا، روحانیت کی طرف نہیں لے جاتا ہے۔ اسلام تو اس زندگی کو اس زندگی کے لحاظ سے گزارنے کا حکم دیتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب ایک خاتون نے شکایت کی کہ آپ نے میرے شوہر کو کتنے زمانے سے مجاہد بنا کے بھیج دیا، تو حضرت عمر فاروق کو خیال آیا کہ بحیثیت خلیفہ وقت امیر المومنین کی یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ معلوم کریں کہ خواتین کے شوہر کتنے دن تک باہر رہ سکتے ہیں۔ اور حضرت حفصہ سے مشورہ کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے اعلان کر دیا کہ مجاہدین مسلمانوں کی فوج کی یہ کیفیت ہوگی کہ کبھی اپنے وطن سے 4 مہینے سے زیادہ باہر نہیں رہے۔ تو جب ایسا موقع آتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اسلامی مملکت کی اہل کتاب خاتون سے تو آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی کراہت ہے۔ جب سن 25 ہجری میں آذربائیجان فتح ہوا تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے، جو بڑے اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور بعض مورخین نے ان کو محرم اسرار نبوت لکھا ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے فتنے کے بارے میں حدیثیں سنی تھی۔ تو حضرت حذیفہ ابن یمان نے حضرت عمر فاروق کو ایک مرتبہ لکھا، بعض مصلحتوں کے پیش نظر میں مناسب سمجھتا ہوں کہ یہاں کے ایک نصرانی خاندان میں عقد کروں۔ تو حضرت عمر فاروق نے مدام آدمی کے ذریعے سے اطلاع دی تھی کہ خبردار یہ کبھی نہ کرنا، اور سمجھ لو کہ جب تمہارے گھرانوں میں ایک غیر معاشرے کی عورت در آئے گی تو تمہارے پاکیزہ معاشرے کو وہ خراب کر دے گی۔
کسی معاشرے کا بننا وقت لیتا ہے، کسی معاشرے کا بگڑنا وقت نہیں لیتا۔ اس سے پہلے کہ تم اس کے اوپر اثر انداز ہو، وہ تم پہ اثر انداز ہو جائے گی۔ اور چونکہ اہل کتاب کی حیثیت سے آئی، اگر تم نے اسے مسلمان کر کے نکاح کیا تب تو صورتحال بالکل بدلی ہوئی، اور اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو ظاہر ہے ایک ماحول بدلا ہوا۔ تو جب اسلامی مملکت میں رہنے والی لڑکیوں کے بارے میں اس احتیاط کی ضرورت ہے، تو اسلامی مملکت سے باہر رہنے والی اہل کتاب لڑکیوں کا معاشرہ تو بالکل بدلا ہوا۔ ان کا اپنا خاندان یہاں ہے، ان کے مدد کرنے والے لوگ یہاں ہیں، اپنے بچے ہو جائیں گے تو وہ اپنے بزرگوں کے پاس لے جا کے رکھیں گے، آپ کو بھی توڑ لینے کی کوشش کریں گی، آپ کے دین کا مذاق اڑایا جائے گا، آپ کے رسوم و رواج کو بری نظر سے دیکھا جائے گا، اور بجائے اس کے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک مبلغ کی حیثیت سے آپ کام کریں، اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جو آپ کو اپنے نفس کی سہولت کے لیے ایک بہتر قسم کی اجازت دی ہے، اس سے صحیح استفادہ کریں، آپ تو اس کے چنگل میں پھنس جائیں گے۔ اور پھر قرآن ہی میں آیا، سورہ بقرہ کی آیتوں میں ہے کہ ہرگز مشرکین کے ساتھ نکاح نہ کرنا جب تک کہ ان کو مسلمان نہ کر لو۔ اور جب حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مان لیا، حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مان لیا، تو یہ نصرانی مشرک ہو گئے، وہ یہودی مشرک ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے جنا، نہ اللہ تعالیٰ سے کوئی جنا گیا۔ اس لیے اس کتاب مقدس میں اہل کتاب سے نکاح کرنے کی جو چھوٹ آئی ہے وہ استثنائی صورتوں میں، کہ جب آپ کو ایک مسلمان لونڈی بھی نہیں مل سکتی، جب آپ مجبور ہیں، آپ حرام کاری کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچنے کا ایک آخری طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی اہل کتاب سے عقد کر لیں۔ اور اگر نہیں یہ صورت ہے تو اہل کتاب سے اس صورت میں شادی کرنا بھی موجب کراہت ہے، ورنہ تو کسی اور صورت میں اس کی اجازت ہی نہیں۔ اس لیے کہ الحمدللہ آپ کو مسلمان گھرانوں کی بہت لڑکیاں ملیں گی، اور یہ بھی ایک فریضہ ہے مسلمان کی حیثیت سے ہمارا کہ ہم دیکھیں کہ ہماری کتنی بہنیں ہیں جو کنواری بیٹھی ہوئی ہیں، اور کتنی بہنوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ اب پھر اس واقعے کو اسی چیز کو دوسرے زاویے نظر سے دیکھیے۔ معلوم ہے کہ صاحبزادے امریکہ میں رہنا چاہتے ہیں، صاحبزادہ کینیڈا میں رہنا چاہتے ہیں، صاحبزادے کہیں رہنا چاہتے ہیں، گرین کارڈ کی ضرورت ہے۔ سب اہل کتاب سے چونکہ شادی کی اجازت ہے، لہذا اہل کتاب سے شادی کر لی اور گرین کارڈ لے لیا، تو شادی نکاح جو ایک مقدس معاہدہ ہے، یہ تو ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا، اور جب یہ ایک تجارتی معاہدہ ہو گیا تو اس میں تقدس باقی ہی نہیں رہا۔ تو ان مجبوریوں کے تحت اگر کوئی اہل کتاب سے نکاح کرتا ہے اور اہل کتاب کا ذبیحہ کھاتا ہے تو ٹھیک ہے، کراہت کے ساتھ ایک آدھا مرتبہ، اور ظاہر ہے کہ نکاح تو ایک مرتبہ کے لیے نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ متعہ تو مسلمانوں میں حرام ہے۔ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ خیبر کی لڑائی کے بعد سختی کے ساتھ منع کر دیا۔ اس لیے اگر مجبور ہو کر کوئی کسی اہل کتاب لڑکی کے ساتھ عقد کر لے، شادی کر لے، تو پھر اسے کوشش کرنی چاہیے کہ اسے صراط مستقیم پہ لے آئے۔ عام طور پہ بھی جب آپ گھروں میں اپنی شادیاں کرتے ہیں، اپنے بچوں کی شادیوں کی فکر کرتے ہیں، تو آپ کچھ دیکھتے ہیں، پیمانہ ہوتا ہے، مختلف لوگوں کے پاس مختلف پیمانے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کہ گھرانہ دیندار ہے کہ نہیں۔ نہ حسن صورت کا سوال ہے، نہ دولت کا سوال ہے، نہ حسب و نسب کا سوال ہے۔ جس چیز کی تاکید ہے اور غیر معمولی طور پہ تاکید ہے، وہ تاکید یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ گھرانہ دیندار ہے، لوگ اچھے ہیں کہ نہیں، صاحبان سیرت ہیں کہ نہیں، ان کے گھر میں رشتہ کرو۔ تو جب مسلمان بیویوں کے نکاح کے لیے مسلمانوں کے اوپر یہ شرط ہے اور بتایا گیا، رہنمائی کی گئی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ دوسری جگہ بھی جب آپ شادی کریں تو یہ دیکھو کہ وہ اہل کتاب دیندار ہے۔ اور یہاں آ کے یہ بات میں پھر کہتا ہوں کہ جب اللہ نے اپنی کتاب مقدس میں اہل کتاب کے ساتھ شادی کو جائز قرار دیا تو وہاں یہ اشارہ بھی رکھ دیا کہ ان اہل کتاب کی بیٹیاں مسلمانوں کے لیے جائز ہیں جو پریکٹسنگ کرسچین ہیں یا پریکٹسنگ جیو ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس زمانے میں تو مفقود، لہذا آپ کے لیے اس کے امکانات نہیں۔ غالباً اسی ضمن میں آپ لوگوں میں سے کوئی صاحب سوال کر دیں گے ذبیحے کے بارے میں بھی۔ بے شک اس کی اجازت ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز ہے، لیکن اہل کتاب کا ذبیحہ کب جائز ہے؟ اگر اس سرزمین پر آپ کو حلال گوشت ملتا ہے تو پھر اہل کتاب کا ذبیحہ کھانے کا تو کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک چیز میں یہ آپ کو بتاؤں کہ اہل کتاب کے ذبیحے کے بارے میں عام طور پہ ذہن میں یہ خیال ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں۔ ابوالفتح مقدسی والی جو بات میں آپ سے بھی عرض کر رہا تھا، ابن عربی کے استاد کی، تو انہوں نے یہی کہا، مان لو تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ لوگ بد چلن ہیں،
لیکن بہرحال ان کے آباء و اجداد تو کسی زمانے میں پریکٹسنگ کرسچن اور پریکٹسنگ جیو رہے تھے، لہذا احکامات خداوندی تو ان کے لحاظ سے ہے، اور ان کو ان تمام تر کمزوریوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کے آباء و اجداد ہی کی سطح پر ٹریٹ کرے گا، لہذا ان کا ذبیحہ بھی جائز ہے۔ لیکن صحابہ کرام میں اجماع تھا کہ ان کا ذبیحہ جائز نہیں۔ عبادہ ابن صامت، سنن ابو داؤد، امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام ظفر، امام محمد، امام ابو یوسف سب متفق ہیں کہ اہل کتاب کا ذبیحہ جائز نہیں۔ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑھیں اس کے اوپر، یا وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ذبح کرنا بھول جائیں، یہ ان کی عادت ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام ہی نہ لیں۔ تو آپ کو تو یقین نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کے پڑھتے ہیں۔ جب انہوں نے مسیح کو اور عزیر کو خدا کا بیٹا بنا لیا تو اللہ کے بارے میں ان کا تصور تو بالکل بدل گیا۔ اب رہ گیا یہ کہ ایک ایسا آدمی ہے جو ذبیحہ کرتا ہے بغیر کچھ پڑھے کے، یہ اس کی عادت ہے۔ دونوں صورتوں میں اس ذبیحے کو حرام قرار دیا گیا۔ ذبیحہ دو صورتوں میں حرام ہے۔ ایک صورت تو وہ ہے جو سورہ مائدہ میں بتا دی گئی کہ کیا کیا چیزیں حرام ہیں، خون حرام ہے، سور حرام ہے، مردار حرام ہے۔ جانوروں میں وہ جانور جو قبیح ہیں وہ سب کے سب حرام ہیں۔ قبیح جانور ہی رسا، سانپ ہے، بچھو ہے، چھپکلی ہے، شیر ہے، درندہ چوپایا، یہ وہ جانور جن کے بارے میں یہ آیا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوا، اس کا غضب نازل ہوا تو خونوں کی اشخاص کی صورت اس نے مست کر دی، کسی کو بندر بنا دیا، کسی کو ہاتھی بنا دیا، کسی کو لنگور بنا دیا۔ یہ اپنی عادتوں، اپنی خصلتوں کی وجہ سے، اپنی غذا کی وجہ سے قبیح ہیں، اس لیے یہ سب قبیح قرار دیے گئے۔ اور دوسری صورت جائز جانور ہیں لیکن ذبیحے کا طریقہ درست نہیں ہے تو یہ سب کے سب حرام۔ مثلا اگر شکار پر تم نے کسی درندے کو دیکھا کہ کسی حلال جانور کو اس نے چیر دیا، اس میں جان باقی ہے، تم نے اسے ذبح کیا، ذکیہ کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہوئی، حرارت پیدا ہوئی۔ جب حلق کاٹی جاتی ہے تو ذہن کا اور جسم کا بڑی دیر تک رابطہ باقی رہتا ہے۔ جھٹکے کے ساتھ جب الگ کر دیتے ہیں تو رابطہ باقی نہیں رہتا، خون رگوں میں ویسے ہی محفوظ ہو جاتا ہے۔ یہ کسی اور طریقے سے جب حلال کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے تو یہ رابطہ اس دیر نہیں رہتا۔ اس میں وہ کیفیت حرارت کی پیدا ہوتی ہے، اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ تمام نسوں میں، رگوں میں جتنا خون ہوتا ہے وہ شہرت کے ذریعے سے باہر نکل جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ خون حرام۔ اور اس طریقے سے فساد اور اس حلال جانور کے اندر تغذیے کا ایسا سامان جو اللہ کو پسند نہیں، جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے۔ تو اگر اللہ کا نام نہ لیا گیا اور کسی اور کا نام لیا گیا تو وہ حرام۔ اللہ کا نام ہی نہیں لیا اور اسے ذبح کرنے والا یا اسے کاٹنے والا غیر مسلم ہے، مشرک ہے، کافر ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر بھی وہ مقصد پورا نہیں ہوا جو حلال کرنے کا مقصد ہے، ذبح کرنے کا مقصد ہے۔ اس لیے اس ذبیحے سے منع کیا ہے۔ اب فرض کر لیجئے کہ لاکھوں افراد کی آبادی ہے، اس میں ایک مسلمان پہنچ جاتا ہے، اس کے کھانے پینے کے لیے کوئی صورت نہیں ہے، کوشش کرتا ہے انسانی زندگی کو بچانے کا سب سے زیادہ حکم ہے۔ اسلام جیسا کہ میں نے آپ کو کہا بڑا سائنٹیفک مذہب ہے، انسانی زندگی کی اہمیت کو سمجھتا ہے۔ دو سانسیں آپ کی اور باقی ہیں تو ایک نماز آپ کی اور ہو جائے گی، اور یہ بہت بڑا ثواب کا معاملہ ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ جان بچاؤ، اگر تم کو حرام بھی کھانے کی ضرورت پڑے تو اتنا حرام کھا سکتے ہو کہ اپنی جان بچا لو۔ تو ایسے موقع پہ اہل کتاب کا ذبیحہ آپ کھا سکتے ہیں، لیکن ایک ایسا ملک جس کے اندر حلال دکانیں 50 موجود ہوں، صرف تھوڑی سی زحمت کی بات ہے، تھوڑے سے خرچے کی بات ہے، وہاں آپ بیٹھ کے یہ سوچیں اپنی کمی معلومات کی بنا پر ایک فرسودہ پامال فقرہ جو کئی لوگوں نے کئی طریقوں سے دہرایا، آپ کے ذہن میں رہا کہ صاحب اہل کتاب کے ساتھ نکاح بھی جائز، اہل کتاب کا ذبیحہ بھی جائز، تو آپ غلطی کریں۔ آپ لوگ صاحبان علم ہیں، یہاں روزگار کی تلاش میں آئے، ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے دل میں درد بھی اسلام کے لیے دیا ہے۔ آپ چاہتے ہیں اپنے آپ کو صراط مستقیم پہ لے آئیں، آپ کے دلوں میں درد ہے، آپ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، فقہ سے واقف ہونا چاہتے ہیں، تو یہ آپ کا فریضہ ہے کہ یہ صحیح صورتحال آپ معلوم کریں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اہل کتاب کے ذبیحے کو صحابہ کرام جائز نہیں سمجھتے۔ بنو تغلب کے بارے میں جو نصارہ ہیں، حضرت علی کا فیصلہ ہے، اور حضرت علی کے قضایا تو مشہور ہیں تاریخ اسلام، انہوں نے کہا کہ ان کا ذبیحہ جائز نہیں، اسی کا اطلاق تمام نصارہ کے اوپر ہوتا ہے۔
اور ایک حضرت علی ہی کا سوال نہیں، جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو صحابہ کرام کا اجماع ہے اور ائمہ کا اجماع ہے۔ چھوٹ کی صورت صرف ایسے وقت پیدا ہوتی ہے جبکہ بعد استثنائی صورتیں آئی ہیں، اور ان استثنائی صورتوں میں ونس ان بلو مون کی بات اگر ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہ کھانا وہ بھی بہتر ہے۔ اس لیے آج آپ کے لیے غذا کے وہ مسائل نہیں ہیں، آپ کو ترکاری مل سکتی ہے، میوہ مل سکتا ہے، دودھ مل سکتا ہے، انڈا مل سکتا ہے، 50 چیزیں مل سکتی ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ویجیٹیرین کہتے ہیں اور ویجیٹیرین کی حیثیت سے زندگی گزارتے ہیں۔ آپ امت محمدی کے فرد ہیں، آپ کے لیے کیا مصیبت ہے؟ آپ تو مجاہد پیدا ہوئے، مجاہد زندہ رہیں گے، مجاہد کی حیثیت سے مریں گے۔ اپنے نفس کو، اپنی زبان کے ذائقے کو، اس چٹخارے کی خاطر آپ چاہیں گے کہ اس قسم کے استثنائی صورتوں کو ایک عام رویہ بنا لیں، تو یہ غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے آپ اور ہم کو سب کو محفوظ رکھے۔ یہاں پر جو مسلمان حلال گوشت بیچتے ہیں ان کا ذبح کرنے کا طریقہ یہ، اس کے بارے میں مختصراً تو ایک بات میں یہ کر دوں کہ جو تفصیلات میں نے بیان کی نا، ان کے اوپر اگر آپ غور کریں تو آپ کے تمام سوالات کے جوابات میں دے چکا ہوں، اور مزید ان کو دہرانا فضول ہے۔ امام مالک کی موطا میں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا، تو میں تو آپ کو خود ہی کہہ چکا ہوں کہ اہل کتاب کے بارے میں یہ احکامات موجود ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی تشریح کون کرے گا؟ آپ کریں گے قرآن شریف کو سمجھنے والے۔ قرآن میں نماز کے قیام کے بارے میں تو حکم آیا ہے، لیکن نماز کس طریقے سے پڑھی جائے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، صحابہ کرام نے بتایا۔ اور جو بات میں نے آپ سے کہی تھی وہ بات یہ کہی تھی کہ صحابہ کرام کا اجماع اس بات پر ہے۔ تفسیر مظہری دیکھ لیجئے اور تفسیر بحر محیط دیکھ لیجئے، تشریح القرآن نکال کے دیکھ لیجئے، مولانا ابو العلا مودودی کی سورہ مائدہ کی آیتوں کی جہاں تشریح انہوں نے دی ہے، اور سورہ انعام کی وہ آیتیں جہاں اس کی تشریح دی ہے، جہاں فسق کا ذکر آیا ہے، اور تمام حوالوں کے ساتھ۔ اسی طریقے سے مولانا مفتی محمد شفیع کی کتاب ہے معرف القرآن، وہ دیکھ لیجئے، اس کے اندر بھی جہاں سورہ مائدہ اور سورہ انعام کی تفسیری مقام آئے ہیں، تو وہاں جیسا کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار ہے، شروع سے حضرت عبداللہ ابن عباس کے زمانے سے لے کے اور بڑے بڑے جتنے بزرگ ہیں انہوں نے جو رائے دی، صحابہ کرام کی جو رائے ہے، مختلف فقیہوں کی جو رائے ہے، ان آراء کو دے دیا جاتا ہے۔